السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، میرے رائٹ سائڈ پہ یہ جو چہرہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دنیا میں کسی سے لکا چھپا چہرہ نہیں ہے۔ یہ چہرہ ہے عامر لیاقت صاحب کا۔ پچھلے چند ہفتوں سے یا مہینوں سے پاکستان بھر میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ان کا جو گھناؤنا چہرہ کھل کے سامنے آیا ہے، وہ بار بار شادیاں کرنے کے بعد جو ان کی بیویاں چھوڑ کے جاتی ہیں، وہ پھر اپنا ان کی حقائق کھولتی ہیں، باوجود اس کے کہ یہ قرآن میں آتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات خدا تعالیٰ بعض کسی انسان کو اس کی چالاکی اور اس کی بعض ایسی حرکات پہ جب سزا دینا چاہتا ہے تو ایسے مواقع اور ذرائع بھی پیدا کر دیتا ہے۔ ان موصوف نے چند سال پہلے ایک بے گناہ انسان کا خون کروایا، قتل کروایا، اور اس کی ہسٹری میں ہم زیادہ نہیں جائیں گے، صرف اتنا کہیں گے کہ پاکستان میں ایک ایسی پرامن کمیونٹی آباد ہے جس کے متعلق جب پاکستان میں کوئی بھی شخص جب اس کا دل کرے کہ وہ راتوں رات مشہور ہونا چاہتا ہے، منفی رنگ میں اس مذہب کا لبادہ اوڑھ کر، مذہب کو استعمال کرتے ہوئے، تو وہ اس کمیونٹی کے بارے میں من گھڑت جھوٹی کہانیاں سوشل میڈیا پہ چھوڑ دیتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دنیا بھر میں مشہور ہو جاتا ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب، ان کو جو ڈاکٹر کا ٹائٹل ہے، اس کے اوپر بھی کئی لوگوں نے پروگرام کیا ہوا ہے کہ یہ کس طرح کا ہے، لیکن ہم اس پہ نہیں جاتے۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے وہ ایک پروگرام میں یہ کسی مولوی سے فتویٰ دلوایا کہ اس کمیونٹی کے لوگوں کو جو قتل کرنا یا ان کا خون بہانا قابل ثواب ہے، اور چند دن بعد ایک بہت ہی معروف شخص سندھ میں ان کو شہید کر دیا گیا، اور وہ جو لوگ تھے انہوں نے غالباً بعد میں یہ کہا کہ ہم نے یہ قتل کا فتویٰ سنا ہوا ہے۔ بہرحال اس کے بعد یہ ہمیشہ خبروں میں رہے ہیں، کبھی یہ عالم آن لائن پروگرام رمضان میں، کبھی دوسری حرکات عجیب و غریب طرح کی، چہرے بگاڑنا، کبھی سب دنیا جانتی ہے۔ لیکن قرآن مجید میں جس طرح آتا ہے نا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں عزت دینا اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ذلت دینا ہے، تو اس کا عملی نمونہ ہم نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا ہے۔ یہ جس طرح حزیمت ناک انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں نے میرے ساتھ یہ کر دیا، میں تو یوں ہوں، پہلی بیوی یوں اور دوسری کو بھی میں، اور تیسری، یہ جو بھی انہوں نے تیسری شادی کی، اس کے اندر اتنے حقائق کھل کے بیوی نے بیان کر دیے۔ اب وہ علیحدگی کیا اس میں حقیقت ہے، یہ بحث قابل بحث نہیں۔ بات یہ ہے کہ زمانے میں جو کہتے ہیں خدا، جو کہتا ہے نا کہ عزت دینے والا اور دوسرا ذلت دینے والا، وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ انسان جتنا بھی چلاک ہو جائے، جتنا بھی سمجھے کہ میں اتنا زیادہ تھا، اب یہ آپ میسج ذرا ان کا یہ سنیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یہ کیا عمران خان کی مخالفت کی، جو سب کے سب لوگ مل کر عمران خان کی ساتھ مل کے ایسی تیزی کر رہے ہیں۔ شخصیت اور اپنی ذات کے بارے میں کوئی وضاحت دینا نہیں چاہتا، ضرورت بھی نہیں ہے نا ذات۔ پہلے پاکستان کے شکریہ جنہوں نے مجھے نشئی، شرابی، آئس قاضی اور ان تمام تر الزامات کا تاج پہنایا۔ تو اس میں کوئی کہنے میں آتا ہے جس کی عمر 14 یا 15 برس ہے، جو نہ گواہی دینے کے قابل ہے۔ یہ آپ ذرا سنتے جائیں میسج کو، اب ان کی بات پہ صرف یقین کریں، وہ دوسرا جو بھی کہے وہ غلط میری ہے۔ ماں کو آپ لوگوں نے قبر میں جتنا تڑپانا تھا تڑپایا، یہ جذباتی ڈائلاگ چلاک لوگوں اس کے ملک کی سارے۔ تمام خدمات کو آپ نے چولہے میں ڈال دیا۔ ایک ایسی لڑکی کی کہنے واقع جس کا انٹرویو لینا ہی چاہیے، ہاں، صرف ڈاکٹر لاقت صاحب کا بات سننی اس چاہیے نے تھی، تنظیم باقی نکاح کا دعویٰ کیا تھا، میں عدالت میں سنایا تھا۔ یہ جو نئے نئے یوٹیوبرز آ گئے ہیں، یہ جو نئے نئے صحافی آ گئے ہیں، انہوں نے آ کر پورے پاکستان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ باتیں آپ نے سنی۔ اب بات یہ ہے کہ اس کے اوپر ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہوتے ہیں بہروپیے، پاکستان کے اندر ایک لفظ چلتا ہے بہروپیے، کہ ایک چہرے کے اوپر کئی طرح کے جو ماسک چڑھائے ہوتے ہیں۔ اب ایک شخص کو جو معاشرے میں جب ایک عزت مل جاتی ہے یا مشہوری میں، عزت نہیں، مشہوری، بے شک وہ نیگیٹو ہو یا وہ پازیٹیو ہو، ایک بندہ ہوتا ہے مشہور ہونے کا بکاری یا بھوکا۔ اب یہ جب ملتی ہے اور اس کے بعد جب لوگ ان کو یہ حقیقت دیکھتے ہیں اور نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو پھر یہ والی حالت ہو جاتی ہے۔ آگے سنتے ہیں۔ انٹرویو پہ انٹرویوز، رمضان آنے والا صاحب، میں رمضان کے لیے
कि चैनल्स पर कहता रहा, लेकिन किसी ने मुझे काम नहीं दिया। ये देखें अब ये आंसू बहाना, ये खुद मगरमच्छ एक के बहुत बड़ी आंसू, सोच थी। ये इसका माहौल है, वो जो भाई मुहावरा फराज है साहब तो देखें। खुदकुशी कर दी थी जब उनको नंबर 2 कहा गया था। मैं नंबर 1 नंबर 2 तो हूँ नहीं। अल्फाज का मैं बयान रोजाना करना आपके लिए शुरू किए थे, मुझे क्या जरूरत थी। मैं अपने रोज अपने माँ बाप के साथ रखते जब जिंदा थे, या फिर अब बुशरा बच्चों के साथ रखते जब तक वो लोग थे, या फिर दुआ के साथ रखते जब तक वो थे, जो रात रात में छोड़कर चली गई। अब ये अपनी बयान कर रहे हैं जी, मेरे साथ क्या हुआ, पहली बीवियों के साथ छुप, सारा कुछ अखबारों में पड़ा हुआ है, सब बयान आ चुके हैं। वो जो कहें वो बिल्कुल झूठ है, वो जो कहें वो बिल्कुल झूठ है। और ये लियाकत साहब जो कहें, बहरहाल इज़्ज़त देने वाला वाकई खुदा ताला है, और ज़िल्लत देने वाला भी खुदा ताला है। सुना है कि ये मुल्क छोड़ के जाने से पहले इनका आखिरी इंटरव्यू है। अब इसमें भी कितनी हकीकत है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। चलें आगे सुनते हैं क्या क्या फरमा रहे हैं। सिर्फ फेम और छोड़ दीजिए, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहना चाहता। जियो ने लिखा मुझे मैं शैतान हूँ। एक्सप्रेस ने लिखा मैं बदकिरदार हूँ। क्या लखानी साहब मेरा किरदार नहीं जानते? क्या मीर शरीफ रहमान साहब ने मेरा किरदार नहीं देखा? मैं हजारों लड़कियों के दरमियान रहते हुए भी मैंने उन पर कभी आंसू नहीं थी। मेरी कमजोरी नहीं है कि मैं रो रहा हूँ, मैं आपके लिए नहीं रो रहा, मैं जो साथ साथ दिल में अल्लाह को याद करके रो रहा हूँ। कमाल हो गई, कमाल हो गई। क्योंकि बेशक मुझे उसी पर भरोसा है जिसके बारे में कहा गया कि मैं अपने आप को खुदा समझता हूँ, या मैं खुदा को नहीं मानता। जो खुदा को नहीं मानता वो फिर किसको मानता है? मैंने ये निजाम सह लिया। जिसी जबान पे वक्त हो, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल आला, उसको कह जा रहे हैं कि कुरानी आयात, मज़हब का नाम, और वो जो जिस शख्स को अगर आप कहते हैं कि मैंने ऑडियो लगाई, मैंने ऑडियो, अभी तक आपने देखा कि इनका वो जो अंदाज़ बयान है, जो तरीक़ाकार है, वही सेम है। वो जो मदारीगार होते हैं, जो टीवी चैनल्स पे आके, पाकिस्तान के अंदर जितने अदाकार हैं, जितने ड्रामों में आते हैं, जब ये रमज़ान का महीना आता है तो जो प्रोग्राम पेश करते हैं रो रो के और दुआएं करके, और वही बाद में जब वो उरियानी, वो बहरहाल वो बात प्रोग्राम बात पड़े हुए हैं। ये तो बिल्कुल। अब इनको आगे चल के सुनते हैं। अपने पास से नहीं लगाई थी, मैंने ऑडियो रिकॉर्ड नहीं की थी, मुझे ऑडियो भेजी तो मैंने लगाई, मेरा तो तुमने रिकॉर्ड किया सारा। अल्लाह ताला के हाथ में है सारी जिल्लत, किसी के हाथ में नहीं है। अगर इंसान का किरदार ठीक हो, लेकिन उसे कोई गिरफ्तार नहीं करता। इस मुल्क में एफआईए नहीं, साइबर क्राइम नहीं, कोई ये वीडियो रिमूव नहीं करता, कोई यूट्यूबर को गिरफ्तार नहीं करता कि जो रोज जाकर उसे सवाल करते, आप क्या किया, कैसे करते थे, क्या करते थे, और मैं मर्दाना करती नहीं। ये कुछ सवाल थे, ये कुछ सहाफत है। मैंने वा तो इज़्ज़ो मन तशाओ वा तो ज़िल्लो मन तशाओ, ये देखें, ये है वो एक तरफ आर्जी इज्जत जो टीवी पे मैंने 8 लोगों के टूटे हुए हाथ लगवाए, मैंने कई बच्चों के दिल का सुराग कराया, सब कुछ करवाया होगा। नेकी करना दरिया में डाल, लेकिन ये जो हरकत की हैं ये तो सारी दुनिया के सामने खुली पड़ी है। बच्ची को गांव से उठाकर उसको इज्जत दी थी, जिल्लत दी थी। एंकर ने ये नहीं पूछा कि अगर मारता हूं तो कोई तो निशान होगा, मैं नहीं मारता किसी को, मैंने अपने बच्चों में हाथ उठाए कभी, मैंने सिवाय परेशानियों कुछ नहीं देखा। मैं सुपरस्टार रहा पाकिस्तान का, लेकिन 2 दिन तक उसके बाद फिर परेशान। आज दुआ कहती मैं खुदा चाहती हूँ, दुआ को खुदा में नहीं दे सकता आपने, वो चाहे ले ले, जैसे भी वो गैर शरई होती है। बुशरा को मैंने तलाक नहीं दिए। देखो अब अपने पुराना पंडोरा खोल के बैठ गए। पहली को मैंने तलाक नहीं दी, मैंने दूसरी को नहीं दी, बात ये है। और मुझे फर्क नहीं, आपको भी किसी की बात नहीं जानता, मैं जानता हूँ, मुझे कोई मशवरा ना दी। मैंने जो अच्छे तो 20 साल गुजारे, 20 साल, 6 महीने बदल रखा, 6 महीने कमरा साल, 6 महीने कहाँ से हो गए, 4 महीने तो शादी को। ये मुझे कहती थी खाना तुम अपने हाथ को बनाओ, मैंने 8 दिन खाना इसलिए बनाया। क्यों लोग मेरे नाम से डर जाते? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? कुछ नहीं बिगाड़ा, बोलूं तो ये ऐसे क्यों बोल रहा है, सिर्फ ये है ऐसे क्यों कर रहा है, ये नकल करता है, नक्शे करता है, ये शाहरुख खान के फल है। गरीब नहीं जा रहा तो मैं बंदा में कमजोरी।
لوگوں کا نہیں بگاڑا، معصوم لوگوں کی جان لی ہے، جو تم کو اللہ تعالیٰ نے ایک شہرت سے نواز دیا، ایک موقع دیا، تم نے اس کا غلط استعمال کیا، اور ایک معصوم جان کے قتل کے تم ذمہ وار بنے، اور اس کے بعد پھر آگے چلتے رہے، اپنی اس غلطی کے بعد اور ایک غلطی اوپر دوسری غلطی، تیسری غلطی، یہ کام جاری رکھا۔ حالانکہ خدا تعالیٰ جانتا ہے اندر کی ہر انسان کے اندر کی حالت۔ اب کیونکہ انسان یہی سمجھتا رہتا ہے ساری عمر کہ میں جس طرح داؤ پیچ لگا کے ایک جھوٹی عزت بنا کے دنیا میں چل رہا ہوں، شاید یہ آخر تک قائم رہے گی۔ خدا تعالیٰ بڑا ستار ہے، لیکن ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ خدا اپنے دوسرے انسانوں کی بھی خبر گیری کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک انسان کو کھلا چھوڑ دیا، وہ جتنا مرضی نقصان پہنچاتا رہے۔ لوگ چلیں آگے سنتے ہیں، آگے یہ کیا کہتے ہیں۔ یہ مجھ میں یہ میری شرافت ہے کہ میں کمرے میں رہتے ہوئے اپنے نفس سے اب ممارا پہ قابو رکھتے ہوئے نفس لبامہ کو، آپ لوگ کیا جانے نفس مارا لبامہ کیا ہے؟ تو وقت ابھی کچھ سامان پڑا ہے، جب چاہیے آگے لے جائے۔ یہ دیکھ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں 15 لاکھ روپے کا یہ ڈائمنڈ کا ایک سیٹ ہے، یہ بھی لوں گی میں نے دانے واپس آئیں گے، نہیں ابھی کیوں نہیں لوں گی؟ یہ جو ابھی کیوں نہیں لوں گی تھا نا، اس سے مجھے کچھ تکلیف ہو رہی تھی۔ میں نے کہا مجھے بلائے دل سے، میں تقریر کرنا چاہتا ہوں، آپ عامر کو ضرور بلائے تھے، لیکن مجھے کسی نے نہیں بلایا۔ یہاں سے میرا اس سے آغاز اختلاف کا ہوا تھا کہ میں کیوں نہیں ہوں عمران سے اختلاف کی اس بات نے اتنے جھوٹ بولے، اتنے جھوٹ بولے، کوئی اس کو گرفتار کرنے نہیں جا رہا، کوئی گاؤں کا آدمی اس کے خلاف نہیں ہوا کہ یہ پوچھے، گاؤں کے لوگ تو بڑے عزت والے ہوتے ہیں، یہ پوچھے شوہر کی ننگی تصویر تم نے کیسے جاری کی؟ محترم ایک مہینہ گزر گیا، میرا پہلا رمضان جو کہ میں نے ٹی وی پہ بھی سب سے بڑی ایک تکلیف یہ بھی ہے کہ رمضان میں مجھے کوئی پروگرام نہیں ملا۔ میرا پہلا رمضان گزر گیا، یہ نہیں میری عید گزر گئی، یہ نہیں آئی، اور عید اور رمضان کی وجہ سے پورے گھر والوں کے ساتھ مل کر شاپنگ، یہ ان کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ یہ مجھے 20 لاکھ کا جہیز دیں، جہیز تو میں لیتے ہی ہوں، لعنت بھیجتا ہوں میں جہیز پر۔ آج بینک کی ایک رسید موجود ہے، میں آن لائن ٹرانسفر کرتا ہوں چاہے رات دن میں، یہ سمجھتا آن لائن ٹرانسفر کی کوئی رسید نہیں ہوتی، رسید ہوتی ہے۔ میاں بیوی کے پورا جو بینک جھگڑے اسٹیٹمنٹ ایس بی ہیں ایل کا موجود ہے، میں اس طرح کھل کے آپ ٹی وی کے اوپر، اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں۔ اور حقیقت آخری یہ تھی کہ میں نے انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر پر کہہ دیا کہ میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ میرے گھر کے، میرے قلب کے دروازے آج بھی کھلے، وہ جب چاہے آ جائیں، میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا کہ اس کو یہ کہے کہ مجھے تکلیف پہنچے۔ میں سوال کرتی ہوں اللہ تعالیٰ جب گناہ پر معاف کر دیتا ہے تو میں بھی معاف کر سکتا ہوں۔ رات پر کل بھی کچھ بے چینی گزری، اس آپ کو آپ میں تشریف لائے، میں ان کا نام آپ کے سامنے لینا نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا کہ چھوڑ دو اس پاکستان کو چھوڑ دو۔ تو اس میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ میں بہت جلد پاکستان سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، آپ لوگوں سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ پھر آپ کو کوئی میم بنانے والا ملے گا، جس طرح میم بنایا وہ ہنسے، سارے میمرز کو کبھی برا نہیں ہنستے رہے۔ آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں ملے گی کہ کوئی شخص اپنے کہے پہ قائم رہ گیا ہو؟ یہ جو پاکستان نے ان کو نام دیا، مشہوری دی، سن لے، دیکھتے ہیں۔ بچوں کو سوچے نا اپنے بچوں کو کچھ گھر کی خبر دے۔ لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم۔ میرا آخری سلام ہے۔ نہیں، یہ آپ نے پروگرام دیکھ لیا، یہ عامر لیاقت صاحب تھے جن کا کردار پوری قوم جانتی ہے، جن کے ہر رمضان کے اندر نئے سے نئے انداز وہ بھی جانتی ہے، اور انہوں نے پاکستان کے اندر کیا کیا کچھ کیا سب جانتے ہیں۔ بس میرا خیال اتنا ہی کافی ہے۔